اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں نئی آنے والی فلم پانی پت کے ٹریلر کے ریلیز ہوتے ہی جو رسپانس سامنے آیا ہے اس کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ ہندو مسلم نفرت اور دشمنی انڈیا میں اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ تاریخ کو بگاڑا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو انویڈرز کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم تیزی سے پانی پت کی چوتھی لڑائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو آخری اور فیصلہ کن بیٹل ہوگی، اور جس کے بعد یا تو ہندو باقی رہیں گے یا مسلمان، جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہم اب بھی یہی دعا کریں گے کہ ہندو اور مسلمان امن اور پیار سے جینا سیکھیں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ آج ہم پانی پت کی تیسری لڑائی کے ایک بہت اہم کردار نواب نجیب الدولہ اور روہیل کھنڈ کی ریاست سے جڑی کچھ باتوں کو اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ امیر الامراء نواب نجیب الدولہ کا اصلی نام نجیب خان ابن اصالت خان تھا۔ ان کا تعلق یوسف زئی قبیلے کے ذیلی شاخ عمر خیل سے تھا۔ ان کا خاندان روہیلوں میں کافی شہرت اور عزت رکھتا تھا۔ یہاں روہیل کھنڈ کی ریاست کے متعلق کچھ باتیں کرنا ضروری ہیں۔ روہیلے ان پشتون قبیلوں کو کہا جاتا تھا جو روہیل کھنڈ کی ریاست میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ روہیل کھنڈ اصل میں لفظ رو سے نکلا ہے جس کے معنی پہاڑ کے ہیں۔ تاریخی طور پر رو خیبر پختونخوا اور افغانستان کے علاقوں کو کہا جاتا تھا۔ یوسف زئی قبیلے کے ایک شخص داؤد خان اور اس کے بیٹے علی محمد خان نے جنوبی ایشیا میں سن 1705 کے قریب ہجرت کی۔ کچھ مورخین داؤد خان کا تعلق سوات کے علاقے منگورا سے بتاتے ہیں، اور آج بھی یوسف زئی قبیلہ ایک بہت بڑی تعداد میں سوات میں آباد ہے۔ داؤد خان نے بڑی بہادری سے ہمالیہ کے نزدیک آباد ریاست کٹھیرا کو راجپوتوں سے چھین لیا تھا، اور پھر وہاں بعد کے آنے والے سالوں میں پشتونوں کے مختلف قبائل جن میں مربت، گلزئی، درانی، ترین، آفریدی، بنگش اور خٹک شامل تھے آ کر آباد ہوتے رہے۔ روہیلا پٹھانوں کو مغل بادشاہ اورنگزیب کے زمانے میں بڑی پذیرائی اور حمایت ملی، لیکن محمد شاہ رنگیلا کے زمانے تک مغلوں اور اودھ کی ریاست کے ساتھ روہیلا پٹھانوں کے دشمنی پیدا ہو چکی تھی، جو برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت تکلیف دہ بات تھی۔ نواب نجیب الدولہ کے والد اصالت خان کا تعلق ضلع سوابی صوبہ خیبر پختونخوا سے تھا۔ وہ فروخ سیر کے دور میں بسلسلہ تجارت سوابی، جہاں نجیب خان کی پیدائش ہوئی تھی، سے ریاست کٹھیرا یعنی روہیل کھنڈ آئے۔ اس وقت نجیب خان کی عمر 23 برس کی تھی۔ نجیب خان کی زوجہ کی رشتہ داری نواب رامپور کے ساتھ ہو چکی تھی۔ نواب علی محمد خان، جو اس وقت روہیل کھنڈ کی ریاست کے گورنر تھے، نے نجیب خان کو کچھ سواروں کی سرداری پر متعین کر دیا تھا۔ آپ نے سرہند پر قبضے کے لیے بڑی بہادری کا ثبوت دیا اور بالآخر سرہند کا علاقہ بھی روہیل کھنڈ کی ریاست میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد علی محمد خان نے نجیب خان کو ترقی دے دی۔ سن 1748 میں نواب دودھ خان صاحب نے اپنی بیٹی در بیگم سے نجیب خان کی شادی کر دی، اور ضلع بجنور اتر پردیش کے 14 محل آپ کو دے دیے گئے تھے اور وہاں کا حاکم مقرر کر دیا گیا تھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد سن 1752 میں تانس ندی کے کنارے آپ نے اپنے نام سے ایک شہر آباد کیا جس کا نام نجیب آباد رکھا گیا۔ محمد شاہ کے بعد اس کے بیٹے احمد شاہ نے مغل بادشاہ کا عہدہ سنبھالا۔ اس کے اپنے وزیر صفدر جنگ سے شدید اختلافات پیدا ہوئے، جس پر اس کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر صفدر جنگ نے جاٹوں کے سردار سورج مل اور صوبہ باولا کے فوجدار اندر گشائی ہندو کے ساتھ مل کر دلی کا محاصرہ کر لیا، اور روہیل کھنڈ کی ریاست کو بھی اس فوجی مہم میں شرکت کی دعوت دی۔ دوسری طرف بادشاہ احمد شاہ نے بھی پریشانی کے عالم میں روہیل کھنڈ سے مدد کی اپیل کی۔ دودے خان اور حافظ رحمت خان صاحب صفدر جنگ کی مدد کرنے کے حق میں تھے، مگر نجیب خان نے انتہائی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے دونوں کو بتایا کہ اس طرح ہندوؤں کی حکومت ہندوستان پر قائم ہو جائے گی۔ بالآخر سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بادشاہ دہلی احمد شاہ کی مدد کی جائے۔ دلی سے 2 میل دور کھنڈ کے مقام پر صفدر جنگ وزیر نے مورچے لگا رکھے تھے۔ نجیب خان نے اس کی فوج پر حملہ کیا اور اس کو شکست فاش دی۔ سورج مل شکست کھا کر بھگوڑا ہو گیا اور بھرت پور جا کر دم لیا۔ اندر گشائی اس جنگ میں مارا گیا۔ صفدر جنگ نے بادشاہ سے معافی مانگ لی اور اودھ کی ریاست کی صوبہ داری کو اختیار کر لیا۔ بادشاہ نے نجیب خان کو نجیب الدولہ کا خطاب دیا اور نوابی کا علم یعنی نشان بھی عطا کیا، ساتھ ہی ساتھ سہارنپور کی جاگیر بھی اس کو عطا کی گئی۔ نواب
نجیب الدولہ کا عظیم ترین کارنامہ یہ تھا کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں احمد شاہ ابدالی کی سرکردگی میں مسلم سرداروں نے پانی پت کے میدان میں ہندو مرہٹوں کو شکست دی۔ نواب نجیب الدولہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور میاں عمر چمکنی کے معتقد تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اس سلسلے میں میاں عمر چمکنی کے ذریعے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھ کر آمادہ کیا کہ وہ اس وقت مسلمانوں کی حفاظت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ نواب نجیب الدولہ نے یہ خدمت بھی انجام دی کہ ایک طرف تو شاہ ابدالی کو سرداری قبول کرنے پر راضی کیا اور دوسری طرف ہند میں مسلم سرداروں اور حکمرانوں کو یکجہتی کی ترغیب دی۔ نواب شجاع الدولہ والی اودھ کو تیار کرنے کے لیے وہ خود کئی دفعہ ان کے دربار میں گئے اور بہت کوششوں کے بعد اس کو راضی کیا کہ وہ اپنی فوج لے کر پانی پت آئے۔ جس طرح نواب نجیب الدولہ نے مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے کام کیا، اسی طرح میدان جنگ میں بھی انہوں نے اور دوسرے روہیلا سرداروں نے بھی بہت زیادہ شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ پانی پت کی لڑائی ہندو پاک کی تاریخ کا ایک بہت اہم باب ہے۔ مرہٹوں نے ایک زبردست فوج تیار کر رکھی تھی جس کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کی قوت کا خاتمہ کر کے بر صغیر میں ہندو حکومت قائم کریں گے اور مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ فتح پانی پت کے بعد احمد شاہ ابدالی نے نواب نجیب الدولہ کو امیر الامرائی کے عہدے پر قائم رکھتے ہوئے حکومت دلی کا انتظام بڑی حد تک انہی کے سپرد کیا۔ 10 سال تک نواب نجیب الدولہ نے نہایت بہادری اور دور اندیشی کے ساتھ سلطنت کا انتظام کیا۔ اس دور میں انہوں نے جاٹوں کی قوت کو بالکل ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی سے اسلامی معاشرے کی 3 مخالف قوتوں یعنی مرہٹوں، جاٹوں اور سکھوں میں سے 2 کو اس قدر کمزور کر دیا کہ وہ ایک مدت تک دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ نواب نجیب الدولہ کی عمر نے زیادہ عرصے وفا نہ کی اور اسلام کے اس عظیم مجاہد نے سن 1771 میں وفات پائی اور ان کے مرتے ہی مسلمانوں کی جنگ آزادی میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ ہمارے مورخین نے نواب نجیب الدولہ کی شخصیت اور کارناموں کی صحیح تصویر پیش نہیں کی ہے۔ وہ 18ویں صدی کے نصف آخر کے قابل ترین سیاستدانوں میں شمار کیے جانے کے مستحق ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں یہ بندہ ناچیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور دعا کرتا ہے کہ وہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر موجودہ دور میں جو مشکل وقت آیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر نواب نجیب الدولہ اور احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ جیسے عظیم شخصیات کو ضرور بھیجے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔